ويسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. کتنا عظیم طاہر میں میرا رسول ہے، کتنا عظیم طاہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی آمنہ بیٹی بطول ہے. کتنا عظیم طاہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی آمنہ بیٹی بطول ہے. جنت علی کے بغیر ملے یہ تیری بھول ہے، جنت حسنین کریمین کے قدموں کی دھول ہے. اور کی دسا کی تو تاکہ رسائی حسین دی، کی دسا کی تو تاکہ رسائی حسین دی، خالق حسین دا خدائی حسین دی. اور کہا نبی نے حسین ہر پل، کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا. کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا. یہ دین ہمارا ہماری شریعت، یہ دین ہمارا ہماری شریعت تمہارے حوالے سنبھال رکھنا. کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا. یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین کامل. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. اور علی کا زیب و زین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے. علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے. علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے. کیا پوچھتے ہو ان بے زبان کتابوں سے، کیا پوچھتے ہو ان بے زبان کتابوں سے. سنو جب اذان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے، سنو جب اذان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے. سامعین محترم، آج کی یہ نشست ماہ محرم الحرام کے حوالہ سے، آج محرم الحرام کی 10 ہے، یعنی 10 محرم الحرام ہے. اس محرم الحرام کے دنوں میں یہ جو 10 دن ہوتے ہیں، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے. اور یہ ذکر ہر زبان پہ زد عام ہے، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ
شہید جو ہیں وہ زندہ ہے، انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، لیکن تم نے ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس لیے میں نے پڑھا کہ سنو جب اذان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے۔ تو امام علی مقام کا ذکر کرنا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج ہمیں موقع ملا کہ ہم ذکر کریں ان کا، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہی دعا ہے کہ جس نظریے پہ اور جس ارادے اور جس سوچ پہ اور جس فیصلے پہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم اور ثابت قدم رہے، یعنی حق اور باطل کی جنگ تھی، تو آپ نے حق کو اپنایا اور باطل کو پس پشت ڈالا، اور ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے اور حق ہی بلند ہوتا ہے۔ تو آپ نے حق کو اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ جو بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے دوتا، وہ بیٹے کے جا بجا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، فرمایا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، مجھے دکھاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ اور پھر جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہوئے، فرمایا میرا بیٹا کہاں، مجھے دکھاؤ۔ دکھایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام حرب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ پھر جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر تشریف فرما ہوئے، پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام حرب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا نام محسن ہے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن ان کے نام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود رکھے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے نام میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام سے رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام شبر، دوسرے کا شبیر اور تیسرے کا نام مبشر تھا۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نام رکھے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من احبنی وحبہ زین و اباہما و امہما کانا معیہ درجاتی فی الجنت یوم القیامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، وحبہ زین اور ان دو سے محبت کی، و اباہما اور ان دو کے والد سے محبت کی، و امہما اور ان کی والدہ محترمہ سے محبت کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی ان کی محبت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جنت میں قرب کا سبب ہے، جنت میں قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فضیلت بیان فرمائی، مقام اور مرتبے کو بلند بیان فرمایا۔ ان کا مقام اور مرتبہ یہ کہ ان سے محبت کر لو تو پھر قیامت میں جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا، میرا قرب نصیب ہوگا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے
ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جو فرمان ہے، ان سے محبت کا جو صلہ و انعام ہے، جو اجر ہے، یعنی ان دو شہزادوں سے محبت سے جو انعام اور اجر ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں جو حسنین کریمین کی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ جو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ ہے، یہ 60 ہجری کی بات ہے اور 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سری اور ایک ہوتی ہے جہری۔ جو پوشیدہ شہادت ہوتی ہے یعنی کہ سری، اس کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخصوص کیے گئے۔ اب ان کا ذکر نہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی شہادت کا ذکر فرمایا، نہ آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ذکر فرمایا، نہ خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا۔ اور جو شہادت ہے جہر یعنی اعلانیہ، اس کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخصوص کیے گئے۔ اور وہ کیسے؟ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا ہے، بلکہ دیگر فرشتوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ آقا